اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں سے لنڈن گئے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیض حمید کا نام لیا کوئٹہ کے اور گجرانوالہ کے جلسے میں. تو وہ کیا کانٹیکس تھا, اور کیا پھر کبھی اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف سے یا نہیں؟ دیکھیں, نواز شریف نے تو ہمیشہ یہی کہا نا کہ مجھے ان لوگوں نے اس لیے نکالا ہے کہ میں ووٹ کو عزت دوں. کا ایک بیانیہ یہی تھا نا کہ بھائی آپ مجھے کام کرنے دیں, عوام کے لیے کام کرنے دیں. اب میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ وہی تھا, فیض صاحب, باجوہ صاحب, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا اور عمران تو ایک پپڑ تھا. تو میاں نواز شریف نے نام لیا, بالکل لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دو جو بندے ہیں فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب, آپ ذمہ دار ہیں, یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کیا ہے. تو ریئلٹی یہی تھی. تو میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسی سیاست نہیں کرتا جس میں میں کسی سے اپنا انتقام لوں, انتقام کی سیاست نہیں کرتا. لیکن ان لوگوں کا جنہوں نے یہ منصوبے پہ ان کا کچھ ہونا چاہیے نا, ان کو سزا ملنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں, اور میرے قائد کو بھی, ٹھیک ہے وہ معاف کرنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں چلو درگزر کر دو, لیکن یہ نقصان پاکستان کا ہوا, نواز شریف کا کم ہوا. جی اچھا اعزاز, میں ایک سوال کروں گا بٹ صاحب سے. آج انٹرسٹنگلی دو ایسے لوگ اس پینل میں بیٹھے ہیں کہ ایک تو بٹ صاحب نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک جج کنفیشن کرتا ہے کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے سپریم کورٹ کے انہیں کنوکٹ کیا میاں نواز شریف کو. اور ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جو احتساب عدالت کے جج سے مل کے جو صاحب نکل رہے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری جب ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ جوڈیشری کے اوپر کوئی دباؤ ہے اور اس طرح نہیں مل سکتے اسپائی ایجنٹس جا کے ججز سے, اس وقت حکومت شاہد خاقان عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے ہی ظاہر وزیر اعظم تھے, اس ویڈیو کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات انیشیٹ نہیں کی, جو کہ اگر ہوتی تو شاید آپ کی پارٹی کو یا اس کو مطلب وہ آپ اس پریشر سے شاید نکل پاتے یا جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا. اسی طرح آپ کی جو ویڈیو تھی وہ جب آئی تو اس کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب نے اس پہ ایک ایکشن لیا, اور ایکشن بجائے اس کے کہ وہ یہ لیتے کہ جج صاحب نے یہ باتیں کیوں کی اور دباؤ کس نے ڈالا, انہوں نے کہا جی ویڈیو بنائی کس نے اور کیمرہ مین کون تھا اور لائٹنگ کس نے کی, انہوں نے اس پہ کیا. اس پہ میاں صاحب کا کیا موقف ہوتا تھا کہ یار یہ جو ڈائریکشن لے رہی ہے جوڈیشری, یہ تو اپنے پیش رو کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والا ان کا موقف تھا, تو اس پہ میاں صاحب کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ دیکھیں میاں صاحب کہتے تھے دیکھو وہ انصاف تو یہ تھا نا کہ وہ جو جج کی ویڈیو ہے اس کا فرانزک آپ کرا لیں, دیکھ لیں, وہ جج مان رہا ہے. تو انہوں نے جج کو نکال دیا, اس کی نوکری ختم کر دی, وہ سزا نہیں ختم کر رہے جو اس نے دی, جو وہ کہہ رہا ہے. پھر آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا جی وہ جج ویڈیو بنانے والا آئے, وہ سامنے آئے, کورٹ میں آئے, پیش ہو. تو میں نے اس وقت میں لنڈن میں تھا, تو میں نے کہا میں آتا ہوں. میں نے پھر کہا تھا کہ بھائی میں نے اب دیکھیں ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے اس ویڈیو کا فرانزک کرا کے لنڈن سے بھجوا دیا, اور آپ دیکھیں ویڈیو میں میں پاکستان ایمبیسی گیا ٹیسٹ کرانے کے لیے, انہوں نے دروازے بند کر دیے, میں باہر کھڑا رہا, انہوں نے کہا تم اندر نہیں آ سکتے. بٹ صاحب آپ ادھر ایک سوال اور لیجئے گا کہ آصف سعید کھوسا جو ہیں وہ یہ بڑا پوز کرتے رہے کہ میں بڑا ایک اپرائٹ جج ہوں اور میں صرف بائی بک جاتا ہوں اور میں کسی کانسپیریسی کا حصہ نہیں بنتا اور یہ وہ, لیکن اس معاملے میں آ کے جس طریقے سے انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو, جسٹس اعجاز الاحسن کو بیل آؤٹ کیا, اور ایک بندہ خود وہاں پہ ان کی جوڈیشری کا ممبر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جو لا آفسر تھا, وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا, کنفیشن کر رہا ہے اس چیز کا, اس طرف وہ نہیں گئے. تو ڈو یو تھنک کہ آصف سعید کھوسا اس ساری کانسپریسی کا پارٹ تھے؟ آصف سعید کھوسا صاحب, ثاقب نثار صاحب, یہ اس کا حصہ تھے. بھائی جان آپ مجھے بتائیں, سپریم کورٹ سے آپ انصاف لینے جاتے ہیں تو انصاف یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کئی دفعہ ویڈیو چلتی ہے نا ٹی وی پہ کہ پولیس والے نے فلاں بندے کو پکڑ لیا یا اس کی بےعزتی کر دی, یا تو ایکشن لیتی ہے نا جوڈیشری یا کوئی بھی, تو وہ محکمہ یہ تو نہیں کہتے نا ویڈیو بنانے والا لاؤ. بھائی جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھو نا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ, کیا کہہ رہا ہے. اس طرف کوئی نہیں گیا. کیوں کہ ان کے اپنے چہرے اوپن ہوتے تھے. بٹ صاحب یہ کھوسا برادران جو تھے, جو بڑے پاکستانی سماج میں یہ تینوں جو بھائی تھے بڑے اپرائٹ ایک اپنے آپ کو پوز کرتے تھے, اور ان کے سرخیل تھے شاید میرا خیال ہے آصف سعید کھوسا جو چیف جسٹس بھی بنے. تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا ڈو یو تھنک کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے جس طرح اس کیس میں جانبداری برتی, جس طرح جنرل مشرف کی سزا معطل کرنے والے فیصلے بھی انہوں نے اس کو کیس کو ہی نہیں لگایا, جو بھی قاضی فائز عیسیٰ نے لگا کے ڈیسائیڈ کیا,
تو آصف سعید کھوسہ کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں آصف سعید کھوسہ وہی کردار ادا کر رہے تھے جو اعجاز الحسن کردار ادا. آج اعجاز الحسن استعفیٰ دے کے چلے گئے نا, کیوں دے کے چلے گئے؟ سپریم کورٹ کا جج اس طرح استعفیٰ دیتا ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں. آصف سعید کھوسہ صاحب ثاقب نثار کو بچاتے رہے, ان کی لیگسی اس پہ چلے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں انصاف نہیں کر رہا, میں کسی کے ساتھ پرسنل ہو گیا. تو آپ جب دیکھیں جب آپ پرسنل ہو جاتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے, آپ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے. چلے انصاف تو یہی ہے نا. اب جب کوئی آپ دیکھیں اعجاز الحسن میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا کوئی کیس آیا ہے, آپ ہسٹری سے آگے دیکھ لیں, اعجاز الحسن اس بینچ میں شامل ہے. اور یہ جب کہا بھی گیا کئی دفعہ وکیل نے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, اس نے کہا آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ مجھے نہیں ہے, میں اسی میں بیٹھوں گا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ انصاف کیا ہوتا تھا. اچھا بٹ صاحب, اسی دوران جب آپ لنڈن میں تھے, میاں صاحب اکٹھے ہوتے تھے آپ, تو ایک واقعہ اور بھی ہوا. اس وقت کچھ اس طرح سے خبریں آئیں کہ جو مریم نواز ہیں پاکستان میں بڑی ایکٹیو تھیں, ان کو اس وقت کے ISI کے ایک آفسر تھے عرفان ملک, انہوں نے مبینہ طور پر ایک سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی. یہ کیا واقعہ تھا اور میاں نواز شریف نے اس کے اوپر کیا کوئی بات چیت کی, اور کبھی عرفان ملک کی طرف سے بھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی ہے, دیکھیں میاں نواز شریف ایک, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, ایک بہادر اور دلیر آدمی ہے, لیکن باپ بیٹی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ جب بتائیں, جب ان کو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنرل صاحب ہے عرفان ملک صاحب, یہ میسیج بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کو سمیش کر دیں, اڑا دیں گے, ختم کر دیں گے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, تو اس باپ پہ کیا گزری ہوگی. لیکن انہوں نے پھر تحقیق کر کے تو پھر ایک ٹویٹ آپ کو یاد ہے کیا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو یہ قوم کی بھی بیٹی ہے. جو ایک لڑائی میں وہ بھی شامل تھی نا کہ ووٹ کو عزت دو, جو بیانیہ تھے ایک لیڈر ہے اس کو لے کے چل رہی تھی, بہادر ہے. میرا خیال ہے کہ وہی صرف لے کے چل رہی تھی. یہاں پہ گراؤنڈ میں جو جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا وہ پلیڈ کیا تھا کیس مریم نواز نے, میرا خیال ہے کہ وہ تو آپ کی جماعت میں کوئی دوسرا ایسا لیڈر نہیں تھا جو پاکستان میں اس طرح کی بات کرتا. دیکھیں مریم نواز شریف نے جو کردار ادا کیا ہے کوئی نہیں کردار ادا کر سکتا. انہوں نے زندہ رکھا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے. میاں نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا زبردستی, اور جس طرح ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, مریم صاحبہ نہ ہوتی تو یہ اتنی تحریک کبھی چلتی نہ. شہباز صاحب بھی تھے, وہ بھی اس کا حصہ تھے, لیکن جو بہادری مریم نواز شریف نے دکھائی ہے وہ سب قوم کے سامنے. نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا تو اس کے بعد جو جنرل عرفان ملک ہیں, کبھی انہوں نے نواز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے ادھر لنڈن میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کبھی؟ دیکھیں جب یہ ٹویٹ ہوا تو پھر سب کو فکر ہوئی. میاں صاحب نے کہا آپ 3 لوگ ذمہ دار ہیں, یہ قوم کی بیٹی ہے, اس کو کچھ ہوا نا تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ 3 لوگ آرام سے بیٹھو گے, یو آر دا رسپانسیبل. پھر جو عرفان ملک ہیں ان کے لنڈن میں ان کے اپنے قریبی ریلیٹیو ہیں, وہ میرے بھی کچھ جانے, مجھے نہیں پتا تھا ان کی رشتہ داری ہے ان سے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی بٹ صاحب وہ عرفان ملک صاحب کہتے ہیں میرا نام ویسے ہی آ گیا, میں تو ایسا ہوں ہی نہیں, نہ میں نے کچھ کہا ہے. بلکہ اس نے مجھے کہا جی میں آپ کی بات کروں گا. میں نے کہا میں بات نہیں کرتا, مجھے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. عرفان ملک صاحب پھر پریشان ہو گئے, گھبرا گئے کہ پیچھے ہٹ گئے کہ میرا ذکر آ رہا ہے. لیکن یہ بات ہوئی تھی اور پھر عرفان ملک صاحب کو میں نے وہاں سے چینج کیا ہوا. لیکن یہ بہت بڑی تھریٹ تھی. لیکن مریم نواز شریف یا نواز شریف گھبرائے نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان ملک نے آپ سے اپنے ایک عزیز کے ذریعے رابطہ کیا؟ اس کا, وہ میرا بھی جاننے والا تھا, ان کا بھی وہ, میں اب اس کا کہ اس نے مجھے کہا پہلے کہ میں بات کراؤں گا, تو میں نے کہا میں بات نہیں کرتا. کیوں کہ وہ بتانا شاید چاہتے ہوں گے کہ میں نہیں ہوں اس میں. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک باپ نے اتنی بڑی بات سہ کے بھی وہ گھبرائے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے کہ بیٹی پاکستان میں کچھ ہوگا. انہوں نے اوپنلی کہا کہ اگر کچھ ہوا تو آپ لوگ ذمہ دار ہو, 3 بندے. اچھا یہ بٹ صاحب کیا وجہ تھی, کیوں یہ بات کی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, یہ بات کی کیوں گئی تھی؟ وہ ایک بہادر خاتون ہے. وہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنا میاں صاحب کو جب باہر رکھا گیا آنے دیا, تو مریم نواز شریف نے لیڈ کیا. مریم نواز شریف نے وہ بیانیہ زندہ رکھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, حمزہ صاحب بھی تھے, ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا تھا. تو مریم صاحبہ بڑے کھل کے سامنے آ رہی تھی, تو وہ چاہ رہے تھے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے ایک دفعہ ہائی کورٹ کے سامنے اسلام آباد میں بھی انہوں نے
یہ کہا تھا کہ جو ISI کے ہیں یہ فیض صاحب یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہمارے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ان میں یہ بھی ذمہ دار ہے، آپ کو شاید یاد ہو. تو مریم صاحبہ بہادر خاتون تھی، وہ اسے نہیں ہٹی.